ایک بوڑھی عورت ہر روز صبح سے شام تک اپنے پرانے اور کچے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ ایک دن ایک شخص جو ہر روز اس راستے سے گزرتا تھا اس بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی عورت روزانہ یہاں کیا کرتی ہے۔ وہ اس عورت کے پاس گیا، سلام دعا کے بعد پوچھا، اماں جان کیسی ہو؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر اس شخص کو دیکھا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ اس شخص نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرے 6 بیٹے ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے۔ اس شخص نے کہا، آپ کے گھر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹوں کا کوئی کام روزگار نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، نہیں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، سارے بیٹوں کی تعلیم پر میں نے خوب خرچ کیا ہے۔ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور باقی سب بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں۔ باپ ابھی تک زندہ تھا لیکن 2 مہینے قبل وہ بھی وفات پا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، اماں جی آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹوں کو اللہ نے بہت دولت سے مالا مال کیا ہے، جس بیٹے کی شادی کرتی اللہ اس کو دوسری جگہ اچھا گھر دیتا اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا۔ میرے بیٹے یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے رہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، تو آپ یہاں کیا کرتی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، اس راستے سے روز میرے بیٹے گزرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے میں یہاں بیٹھی رہتی ہوں، لیکن اب آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، اپنے بیٹوں کو کار میں بیٹھے ہوئے صحیح نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو، یہ ہوتی ہے ماں، جس نے گلے پر سو کر تجھے سوکھے پر سلایا، خود بھوکی رہ کر تجھے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے بولنا سکھایا، خون پسینے کی کمائی سے تجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اب تو بیوی کے آتے ہی ماں کو بھول گیا۔ ارے یہ ماں کچھ کھاتی تو پہلے تجھے کھلاتی، اور تو ہے کہ ماں کو ایک وقت کا کھانا تو دور کی بات، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سنو، کوئی شخص ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے احسانات کا بدلہ دینا چاہے تب بھی وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ والدین ہی کائنات میں ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کی ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جس طرح اللہ رب العزت کو تمام جہانوں کا مالک مان کر اس کی عبادت اور حکم کی تابع داری ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام سے پیش آنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔